تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے پھر اس طرح سے معاملات کیسے چلیں گے؟ اسپیکر صاحب کے ساتھ کل ملاقات ہوئی جس کے بعد عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، جو ابھی رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اس میں انہوں نے ان سے درخواست کی اور اس پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سیاسی بات چیت نہیں ہوگی۔ جو پیغام آیا خان صاحب کا، مطلب اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے پھر؟ کیا چاہتے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں، پہلے پنجوتا صاحب نے ایک دو باتیں کی، میں ذرا اس پہ اپنی رائے دینا چاہتا ہوں۔ یہ اس میں شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جو حالات پارٹی کے ہیں، اور چونکہ خان صاحب ایکسٹریملی مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ اگر کسی بھی سیاسی مخالف کو کوئی بھی تھوڑا جسٹر آف گڈ ول دیں، ہاتھ ملا لیں۔ میں نے ملایا تھا نا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، خان صاحب نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور سب کو پتہ ہے، تو لہٰذا دوسری اور یہ مخبری کیسے ہوتی ہے ان تک کہ اس نے ہاتھ ملایا، اس نے کافی پی، اس نے مطلب پارلیمنٹ ہے، سب ملتے جلتے ایک دوسرے کے ساتھ، اتنی مائنیوٹ قسم کی ہماری پارٹی میں مخبر جو ہیں وہ لیڈروں سے زیادہ ہیں۔ مخبریاں، چغل خوریاں، کھانا پھوسیاں، اسی پہ تو گزارا ہو رہا ہے، اور باقی جو ہیں پارٹی میں کوئی فیصلہ مشاورت سے تو ہوتا نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے، پارٹی میں رائے دینے کا اختیار سب کو ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ رائے مانگی نہیں جاتی ہے۔ اور جہاں تک یہ آپ نے سوال کیا ٹویٹ کے حوالے سے، دیکھیں میں کوئی 1.5 سال سے یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا میرے خلاف اس وقت پڑی جب میں پی ٹی آئی میں تھا، اور کیوں پڑی؟ میں یہ کہتا تھا کہ ذرا تھوڑا ہاتھ اولا رکھیں۔ پاکستان میں بہت ساری کوششیں اس وقت علی امین خان، بیرسٹر صاحب، بیرسٹر گور صاحب، علی ظفر صاحب، یہ سب مل کے کرتے تھے۔ 3-4 دفعہ ہم ٹاکس کے لیے بیٹھے، مسئلے مسائل حل ہوتے ہوتے رہ گئے، لیکن وہاں سے جو ہیں گالم گلوچ اور یہ ٹویٹس اور یہ جو زبان استعمال ہوتی تھی، وہ پھر تمام چیزوں پہ کی کرائے پہ پانی پھیر دیتا تھا۔ ابھی یہ جو ملاقات ہوئی، اس کے فوراً بعد جو ٹویٹ آیا ہے، پی ٹی آئی کے جتنے بھی لورز ہیں یا خان کے جتنے وفادار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی مصلحت کے تحت تھوڑا سا جو ہیں گزارا کر لیں۔ لیکن وہ شوق سے تو یہ نہیں کریں گے نا، آئی مین آخر وہ بھی چاہتے ہوں گے باہر نکلیں، وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ کوئی مفاہمت کا رستہ نکلے، تو پھر کیوں اس طرح کے ٹویٹ جو ہے؟ خان صاحب جو ہیں بائی نیچر وہ ایگریسو آدمی ہے، مطلب اس کی فطرت میں جھکنا نہیں ہے، اور وہ جناب عالی ٹیٹ فار ٹیٹ کے قائل ہیں۔ یہی وہ پارٹی سے بھی توقع رکھتے ہیں۔ اب یہ جو این ڈی یو میں پارلیمنٹیرینز گئے، یا کیک کاٹنے کا مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے، کسی نے کیک کاٹا تھا ان کے ساتھ۔ اب جو اسپیکر صاحب ہیں، یقین کریں نا، میں اسپیکر صاحب یہ تو کیک کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو 2 دفعہ ان کو کہا مجھے کھانے کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شخص جس نے اسمبلی میں جب ہمیں اٹھایا گیا، ہمیں پروڈکشن آرڈر پہ پیش کیا، ہماری لاجس کو انہوں نے جیل کا درجہ دیا، اب ہمیں یقین کریں کہ ایون ضمانت دینے تک جو ہیں وہ اس میں ملوث رہا، ہمارے ریمانڈ کینسل ہوا۔ تو لہذا ایک شخص جو ہے ایسے وقت میں بھی اگر اپوزیشن کو اتنی شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے تو میں ان کو ہاتھ نہ دوں؟ ہر آئے دن اپنے مسئلے لے کے ہم ان کے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ساری پی ٹی آئی۔ اور یہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی کل بھی اگر ملاقات ہوئی ہے تو کہا جا رہا ہے ان کا کردار تھا، علی امین گڈا پور صاحب اس سے پہلے کردار ادا کر رہے تھے، وہ مائنس ہو گئے، آپ کو تو پارٹی سے پہلے ہی نکال دیا گیا، تو بیرسٹر گوہر صاحب کا کیا قصور؟ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ جو ہی چیئرمین بنے، وہ بنے تھے فروری 2024 میں، اور پھر انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ ریپیٹ ہوئے۔ تو اس کے اگر آپ کو یاد ہوگا یہ اناؤنسمنٹ میں نے کی تھی کہ خان کے گھر سے کوئی جو ہے امیدوار نہیں ہوگا، تو پی ٹی آئی آفیشل کی طرف سے اسی دن ٹویٹ لگا کہ جو مروت صاحب نے کہا، اس وقت میں اسی نے نائب صدر تھا، یہ جو کہا یہ غلط ہے،
اور ہم اس کی تردید کرتے ہیں. تو میں نے پھر ٹویٹ لگایا, میں نے کہا یہ کوئی آپریٹر اس پہ بیٹھا ہوگا, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, میں سینئر نائب صدر ہوں, چیئرمین اندر تھا, وائس چیئرمین اندر تھا, صدر اندر تھا, آئی واز دا سینئر موسٹ جو میں یہ بیان دے سکتا تھا. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا نہیں جی, اب رات کو 10 بجے مجھے احساس ہو گیا کہ وہ جو بیرسٹر گور صاحب کو لگانے کا فیصلہ تھا وہ ہمارے سامنے ہوا. میں تھا, بیرسٹر گور صاحب تھے, امت خان صاحب تھے, شعیب شاہین صاحب تھے اور عمیر نیازی صاحب تھے. تو خان نے کہا کہ اس فیصلے کا اعلان جو ہے آپ نے, ان زمانے میں ترجمان بھی تھا, آپ نے 11 بجے نیکسٹ ڈے کرنا ہے. لیکن 10 بجے ہمیں پتہ چلا کہ جی جو یہ پارٹی نے اتنا سٹرانگلی ریئیکٹ کیا, تو 10 بجے پتہ چلا کہ اب کل یہ خان کے پاس جا کے کسی اور کو چیئرمین بنوانا چاہتے ہیں. یعنی سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے پارٹی نے فیصلہ اپنا تبدیل کر سکتا ہے. سوشل میڈیا کے فیصلے کی وجہ سے نہیں, جو لوگ انٹرسٹڈ تھے